السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ کن چیزوں کے کرنے سے انسان کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے اور بدن کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً پاکی حاصل کرنا ہمارے دین کا اہم حصہ ہے۔ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا شرط ہے۔ جب تک بدن پاک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا اور وہ شخص ناپاک شمار۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ انسان ناپاک کیسے ہوتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جانیں گے کہ ان ناپاکی سے کیسے پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں کیا کیا چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ناپاک کن کن چیزوں سے ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ہم بستری۔ ہم بستری کرنے سے انسان جنابت کی حالت میں ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جنبی یعنی ناپاک شمار ہوتا ہے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ جیسے ہی ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کے بعد وہ جنبی کہلاتے ہیں اور اس وقت تک وہ پاک شمار نہیں ہوں گے جب تک اس سے پاکی حاصل نہ کر لے، اور اس کا پاکی حاصل کرنے کا طریقہ غسل ہے۔ بہرحال یہ دو طریقے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہم بستری میں چاہے منی خارج ہوئی ہو یا نہیں ہو، یا جسے انزال کہتے ہیں، انزال ہو یا نہ ہو، جیسے ہی ہم بستری ہو گئی دخول ہو جائے تو مرد عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ انسان کے بدن سے شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ منی خارج ہو جانا، چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، جس طرح بھی ہو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بیداری کی حالت میں مثلاً کسی نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے اس کی منی خارج ہو گئی، یا اسی طریقے سے اور کوئی طریقہ اس نے اختیار کیا، چاہے وہ بستری کی یا کسی اور طریقے سے غیر فطری طریقے سے اور نے شہوت پوری کرنے کے لیے منی کو خارج کیا، اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ یا تو کوئی نیند کی حالت میں تھا، احتلام ہو گیا، تو اس صورت پہ بھی غسل واجب ہو جائے گا اور وہ ناپاک شمار ہوں گے۔ یہ دو حالتیں ایسی تھیں جس پر مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اور بتائیں گے کہ مزید اور دو صورتیں ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ حیض و نفاس کے ایام گزرنے کے بعد بھی غسل کے ذریعے ہی عورتیں پاکی حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے۔ حیض جو ہر مہینے عورتوں کو ماہواری آتی ہے، اس خون کے بعد جو ان کے ایام ہیں وہ پورے ہونے کے بعد بھی ان پر غسل کے ذریعے یہ پاکی حاصل کرتی ہے۔ اور اسی طرح نفاس کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو خون آتا ہے، تو اس خون کے بعد بھی عورتیں غسل کرنے پر ہی پاک ہوتی ہے، تب تک وہ ناپاک اور جنبی شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ جنبی شخص کا حکم کیا ہے۔ جو شخص ناپاک ہو جائے، اب جیسے ہم نے پڑھا مردوں کے لیے دو حالتیں ہیں، جو منی خارج ہو جائے یا ہم بستری کریں تو اس سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح خواتین کے جو ایام ہیں مزید ان دو کے ساتھ عورتوں کے لیے اور مزید دو حالتیں بھی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص ناپاک ہو تو وہ کن کن چیزوں سے اس کو دور رہنے کا حکم ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتا، ناپاکی کی حالت میں اسے کیا کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ناپاکی کی حالت میں جنبی یعنی ناپاک شخص اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ناپاکی کی حالت ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اب چاہے زبانی ہو، کوئی حافظ ہے یا کچھ صورتیں وہ زبانی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو مسجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تلاوت کے علاوہ درود شریف یا کوئی اور تسبیحات وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر قرآن مجید ہی کی بعض صورتیں ہیں جو بطور دم کے پڑھی جائے، اگر تلاوت کی نیت سے پڑھیں گی تو پھر گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی صورتیں پڑھنے کا معمول ہے، پڑھ کے اپنے پر دم کرتی ہیں، تو وہ دم کی نیت سے اگر پڑھنا چاہتی ہے تو پھر وہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ جو شخص جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو وہ کس طریقے سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جنبی شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کرے۔ تو اب غسل کس طرح کیا جائے گا، تو پہلے یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ یہ فرض وہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا، لازمی طور پہ یہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے احباب اس میں غلطی کرتے ہیں، غسل خانوں میں چلے آتے ہیں اور ویسے ہی پانی ڈال کے صابن لگا کے آ گئے، کلی نہیں کی،
ایک फ़رض رہ گیا جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا غسل میں فرض ہے۔ وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے کلی نہیں کی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں تو سنت ہے، لیکن غسل کے اندر فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ ناک میں پانی اچھی طرح ڈالے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو بھی اچھی طرح، اتنا زیادہ مبالغہ نہ کرے۔ کلی کرنے میں بھی بس اس طرح کہ منہ کے چاروں طرف مکمل منہ پہ پانی پہنچ جائے۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر غرارے وغیرہ سے احتیاط کرے، کیونکہ اگر غرارہ کیا روزے کی حالت میں اور پانی غلطی سے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالتے وقت اور غرارہ کرتے وقت مبالغہ نہیں کرنی چاہیے، حد سے زیادہ پانی اندر تک نہ پہنچائے۔ بس کلی کر لے، منہ کے چاروں طرف اچھی طرح پانی پہنچ جائے اور ناک میں بھی اچھی طرح پانی پہنچا دے۔ بس اس سے زیادہ بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزے کا بھی اندیشہ ہے۔ اسی طرح تیسری فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اب یہ یاد رکھے کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی فرض رہ گیا اور یا پورے بدن پر پانی بہایا، کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس سے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اب اگر غسل نہیں ہوا تو دوبارہ سے پورا غسل کو دہرائیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر غسل کرنے کے بعد باہر آئے اور باہر آ کے یاد رہا کہ غسل تو کر لیا، میں نے تو کلی کی نہیں، کلی کرنا فرض تھا، یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، یا آ کے دیکھا کہ بدن کا کوئی حصہ وہ خشک رہ گیا، پیر کے کوئی حصہ یا بغل کے کوئی کناروں وغیرہ خشک رہ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب وہ کر لے۔ اس جگہ پر اگر کوئی بال برابر جگہ خشک ہے، اس جگہ پر ابھی پانی بہا دیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا، دوبارہ غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اگر کلی رہ گئی ہے تو بس کوئی بات نہیں، باہر آ کے صرف کلی ہی کر لے، یا ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا تو باہر آ کے ناک میں پانی ڈال لے، تو اس سے بھی دوبارہ سے غسل دہرانے کی ضرورت نہیں، اس سے اعادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ غسل کے اندر جو ہے یہ جو 3 فرائض ہے کسی طرح بھی ادا ہو جائے۔ اگر نیت نہیں بھی کی، مثلاً اگر کوئی سوئمنگ پول میں کسی نے ڈبکی لگا لی یا نہر میں ڈبکی لگا دی، یا بے ساختہ طور پہ کسی نے دھکا دے دیا اور پانی کے اندر گر گیا اور پورا بدن اس کا بھیگ گیا، ناک میں اور منہ میں پانی چلا گیا، تو سمجھیے کہ اس کا غسل ہو چکا ہے۔ اب ہم باقاعدہ طور پر غسل کا سنت طریقہ جانیں گے کہ اب ہم نے پڑھ لیا تھا کہ 3 تو فرض ہے، لیکن ان تینوں یعنی یہ 3 چیزیں وہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ رہ گیا تو بالکل غسل نہیں ہوگا۔ اب ہم مکمل طور پر سنت غسل کا کیا طریقہ وہ جانیں گے۔ تو جب بھی کوئی شخص جو ہے غسل کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، غسل کی نیت کر لے۔ نیت جو ہے یہ سنت عمل ہے، فرائض میں داخل نہیں ہے، لیکن سنت عمل ہے، کر لینا چاہیے نیت۔ اگر کسی سے بھولے سے رہ گیا تو بہرحال غسل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت، سب سے پہلے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئیں گے، تو 3 دفعہ اچھی طرح دھو لیے۔ اس کے بعد اگر جسم میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، مثلا خون، پیپ، گندا پانی لگا ہوا، منی لگا ہوا، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس ناپاکی کو دور کریں گے، اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں گے۔ 3 دفعہ پانی بہایا اور رگڑ لیا، وہ ناپاکی دور ہو گئی۔ اس کے بعد استنجا کریں گے۔ استنجا چاہے آپ نے بیت الخلاء کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن استنجا کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں وضو کریں گے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد پھر ہم سب سے پہلے 3 بار سر پر پانی بہائیں گے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ ہم سر پہ پانی بہائیں گے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ داہنے کندھے پر، یعنی سیدھے کندھے پر 3 دفعہ پانی بہائیں گے، اور پانی بہانے کے دوران اچھی طریقے سے آپ بدن کو ملتے رہیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد الٹے کندھے پر، بائیں کندھے پر 3 دفعہ پانی بہائے، اچھی طریقے سے ہاتھ پھیرتے رہے بغل کے نیچے، یا جن کا جسم بھاری ہوتا ہے، پیٹ پہ بل وغیرہ آ رہے تو اچھی طریقے سے بل وغیرہ پر ہاتھ پھیر کر اس کو مکمل طور پر تر کر لیا جائے۔ غسل کے دوران اچھی طریقے سے آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں، صابن وغیرہ استعمال کریں، ملنے کے ساتھ ساتھ آپ اچھی طریقے سے مکمل طور صابن وغیرہ استعمال کر کے پانی بہا لیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ پانی بہانے کے بعد یہ آپ کا غسل مکمل طور پر ادا ہو جائے گا، اور سنت طریقے سے اس سے پاکی بھی حاصل ہو جائے گی، اور ایک سنت طریقے سے غسل کرنے سے سنت کا بھی ثواب ملے گا اور طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ غسل میں ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، غسل کے دوران ہمیں کن کن باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی یہ جان لیں۔ سب سے پہلے کہ جیسے پہلے بیان ہوا کہ نیت غسل کے اندر ضروری نہیں ہے،
اگر کوئی نیت کرنا بھول گیا، نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پاک ہونا چاہتا ہوں، تو اگر کوئی نیت کرنا بھول گیا تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غسل کے دوران اچھی طریقے سے ہمیں ملنا چاہیے تاکہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ اگر خشک رہ گیا اور آپ نے اسی حالت میں کوئی شخص باہر آ گیا اور وہ پھر اس کے بعد نمازیں وغیرہ پڑھتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بغیر دیکھے اس طرح کر لیا تب بھی بہرحال تو پھر انہیں نماز بھی دہرانی پڑے گی۔ اس لیے اچھی طریقے سے ملنا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح سطر ڈھانپنے کا اہتمام کرنا، جس جگہ بھی غسل کر رہے ہیں اگر کھلی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں تب بھی مردوں کے لیے جو سطر ہے ان کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مکمل سطر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بسا اوقات جو ہے نا وہ کھلی جگہوں پہ جب غسل کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں تو چڈے یا نیکر پہن لیتے ہیں جس سے ان کے رانیں آدھی رانیں نظر آتی ہے، تو یہ تو سطر ڈھانپنا مردوں کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی شخص سطر نہیں ڈھانپتا تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے غسل کے دوران سطر ڈھانپنے کا مکمل اہتمام کریں۔ ناف سے گھٹنوں تک یہ لازمی طور پر سطر ہے۔ اسی طریقے سے خواتین ہیں تو وہ تو مکمل پردے کا اہتمام کرے کہ کسی طرح کسی کی نظر نہ پڑے، نامحرم کی ہو، کسی دوسرے خاتون کی بھی نظر نہ پڑے، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے غسل کے دوران قبلہ رو نہ ہونا، قبلہ رو کی طرف غسل کرنے سے بھی اس کو بھی علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ بیت الخلاء کے استعمال کے دوران بھی اس کو منع قرار دیا اور غسل کے دوران بھی اس سے بچا جائے، قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ اسی طرح برہنہ، یعنی اگر غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں تو برہنہ ننگے ہونے کی حالت میں باتیں کرنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ غسل بھی کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے وضو اور غسل دونوں میں اس کا خیال کیا جائے کہ جتنا پانی کی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کریں۔ بہت زیادہ پانی بہانا اس کو بھی علماء کرام نے منع قرار دیا ہے، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔